اس کتاب کے مصنف رابرٹ کیوساکی ہیں جس کے 2 باب تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی شخص کے بیک وقت میں 2 باب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک باب تعلیم یافتہ اور پی ایچ ڈی ہولڈر تھا، لیکن ساری زندگی غریب ہی رہا اور غریب ہی مر گیا، اس لیے رابرٹ اسے پور ڈیڈ کہا کرتا تھا۔ رابرٹ کا دوسرا باب دراصل رابرٹ کے دوست مائک کا باب تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن بہت امیر تھا، اسے رابرٹ رچ ڈیڈ کہا کرتا تھا۔ اس کے غریب باب کا ایک ہی خواب تھا کہ رابرٹ محنت سے تعلیم مکمل کرے اور کسی بڑی کمپنی میں نوکری کر کے اپنا مستقبل محفوظ کرے۔ لیکن رابرٹ کا دوسرا باب چاہتا تھا کہ رابرٹ اپنی زندگی میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرے، کیونکہ زندگی کے سارے سبق سکول نہیں سکھاتا۔ کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی کے تجربے سے ہی سیکھتا ہے۔ سکول کی تعلیم صرف اور صرف اچھے مارکس دے سکتی ہے، لیکن زندگی کی تعلیم بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یقیناً تعلیم کی اپنی اہمیت ہے، لیکن سب کچھ صرف اس پر بیٹھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے، لیکن امیر بننا بہت سے لوگوں کے لیے خواب ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے پیسے کے لیے کام کرنے کی بجائے پیسے کو اپنے لیے کام کرنے دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیسے کو اپنے لیے کام کیسے کرنے دیں؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ تک مل جائے گا۔ آج تک جتنے بھی لوگ امیر ہوئے ہیں، انہوں نے پیسے کو خود کے لیے کام کرنے دیا ہے، نہ کہ خود پیسے کے لیے کام کیا ہے۔ اور امیر بننے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کو اپنے دل سے نکال کر دفن کرنا ہوگا، وہ ہے خوف اور لالچ۔ اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ پیسہ کب اور کہاں لگانا ہے، تو لالچ اور خوف جیسے احساسات آپ پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی سوچ بند ہو جاتی ہے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی غلط فیصلہ کر جاتے ہیں۔ جب بھی کسی منتھ آپ کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں تو آپ اسے کہیں نہ کہیں خرچ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ چلو یار اس دفعہ نیا موبائل لے لیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیر نظر آنے کی تو بے حد کوشش کرتے ہیں، لیکن امیر بننے کی نہیں۔ اسی خواہش کی وجہ سے ہم بہت سی غیر ضروری چیزیں خرید لیتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ اضافی پیسے آتے ہیں تو وہ ان پیسوں کو سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ساری زندگی کام کرتے ہیں اور ایک دن غریب ہی مر جاتے ہیں۔ اصل میں پیسے کو کہیں انویسٹ کر کے ہم لمبے عرصے تک امیر بن سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پیسے ڈوب گئے تو کیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ کہیں بھی پیسے انویسٹ کرنا ایک رسک ہے، لیکن اگر ہم یہ جان لیں کہ کہاں پیسہ لگانے سے ہمیں نقصان ہوگا اور کہاں فائدہ، تو کیسا رہے گا۔ زیادہ تر لوگ خوف کی وجہ سے رسک نہیں لیتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ رسک نہ لینا بھی کتنا بڑا رسک ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو چیزیں قسطوں پر لینے کی عادت ہوتی ہے، جیسے مہنگی کار یا مہنگا فون، پھر کئی مہینوں تک وہ قسطیں دیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیسے کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نوکری سے نکالے جانے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ اگر ہم اسی رقم کو کہیں لگاتے ہیں تو یہ چند سالوں میں ہمیں منافع دے گی۔ تو نتیجہ یہ کہ ہمیں غیر ضروری اخراجات سے نکلنے کے لیے فائنینشیل نالج حاصل کرنا پڑے گا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے فائنینشیل نالج کے نام سے ایک پلے لسٹ بنائی ہے، جس میں ہم وقتاً فوقتاً ویڈیوز ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ آپ بھی اس علم کے ماہر بن جائیں۔ اپنے علم میں اضافہ کر کے ہم اپنے لالچ اور دکھاوے کے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں۔ چوہوں کی دوڑ سے نکلنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے سوا سب کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو آپ اس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے باس کو امیر بنا رہے ہیں، نہ کہ خود کو۔ بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن صرف جاننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں نوکری کرنے کو برا نہیں کہتا، لیکن ساری عمر نوکری ہی کرتے رہنے کو برا کہتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آمدنی سے کچھ رقم بچا کر رکھیں اور اسے کہیں انویسٹ کریں، تاکہ آپ کو ہر ماہ بغیر کچھ کیے کچھ مختص رقم آتی رہے۔ مثلاً دکانیں کرائے پر دینا، جانور خرید کر دینا، یا پھر کسی کاروبار میں شیئر خریدنا۔ اس سے آپ کی ہی نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ قانون ہوتا ہے کہ ہم اسکول جائیں گے، اچھے نمبر حاصل کریں گے اور پھر ڈگریوں کی فائل اٹھا کر نوکری کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ ہم اس دور میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس سے نکل نہیں پاتے۔ ہم صرف کام کر رہے ہیں اور اپنے باس کو امیر بناتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہر فرد کو مالی تعلیم کو جاننا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر بننے کے لیے باصلاحیت اور قابل ہونا ہی کافی ہے، لیکن حقیقت میں دنیا ایسے باصلاحیت لوگوں سے بھری پڑی ہے اور ان میں سے اکثر غریب ہیں۔
क्या आप जानते हैं कि रिटायर होने वाले 50% लोगों के पास रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं होता और 75 से 80% लोगों को तो वो पेंशन ही नहीं मिलती जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। ज़रा सोचिए, क्या आपके पास रिटायरमेंट का कोई मंसूबा है? असल में इसकी वजह मालियाती तालीम की कमी है। आज के दौर में स्कूलों में वही तालीम दी जाती है जो हकीकी ज़िंदगी में बहुत कम इस्तेमाल होती है, जबकि माली तालीम हर शख्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि हर शख्स पैसा कमाना और मुनज़्ज़म करना चाहता है। लेकिन हमारे स्कूलों में इस तालीम के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग बड़े होने के बाद भी पैसे को अच्छी तरह संभाल नहीं पाते। माली तालीम की कमी की वजह से ना सिर्फ अवाम बल्कि मुल्क को भी नुकसान उठाना पड़ता है। आज हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों का कर्ज़ई है, इसकी वजह मालियाती तालीम की कमी है। ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को मालियाती तालीम की तरफ राग़िब करें और इसके बारे में जानें। ये माली तालीम ही है जो आप सीख कर अमीर बन सकते हैं। माली तालीम का मतलब है कि पैसे के सही इस्तेमाल को समझना। आज आप जिस मुकाम पर भी हैं, सोचें कि 10 साल बाद आप कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। आप जो भी करना चाहते हैं अभी से उसके बारे में इल्म हासिल करना शुरू करें। आपका वक्त और दिमाग आपका सबसे बड़ा हिस्सा है और इसका सही इस्तेमाल आपको कामयाब बना सकता है। माली तालीम हासिल करने के लिए किताबें पढ़ें और माहिरीन से मिलें, और सबसे ज़रूरी बात यह कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।